ساتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور میں بہت فتنے بپا ہوئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتنی سرحدوں کو نہیں فتح کیا گیا، اتنی جنگیں نہیں ہوئی، لیکن آپ کے دور میں جو اپنے مسائل تھے، جو اندرونی مسائل، مثال کے طور پر ایک ایسا گروہ نکلا جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ پھر جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا مسلمہ کذاب، وہ نمودار ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ تو آپ کے دور میں سرحدی فتح اتنی نہیں قائم ہو سکی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے سرحدی فتح تو کی، لیکن آپ کا رعب دبدبہ کافروں کے دل میں قہر بن کے ٹوٹا۔ آپ کے دور میں کسی کافر کی جرت نہ ہوتی کہ وہ آپ کے خلاف، آپ کے سامنے اسلام کے خلاف کوئی بات کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے، مدینہ شریف کی عزت کو پامال کرے، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، کیونکہ آپ انتہائی عدل فرمانے والے تھے، تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آپ کے خلاف کھڑا ہوئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تب ہی معاملات ایسے تھے کہ بے شمار فتوحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن آپ کی طبیعت میں کچھ حلیمی تھی۔ آپ بات کرتے تھے تو نرم انداز سے بات کرتے تھے، آپ کلام کرتے تھے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کلام فرماتے تھے، آپ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کرتے تھے، اور آپ کی طبیعت میں تھوڑی بردباری اور نرمی تھی، جس بنیاد پر آپ کے خلاف بہت بڑے فتنے بپا ہوئے، آپ کے خلاف جھوٹے دعوے کیے گئے۔ ایک شخص جس نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا سب سے بڑا سبب بنا، وہ عبداللہ بن ابی، یہ بہت بڑا یہودی منافق تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور جب آپ گورنر بنے، جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے بغاوت کرنے والا یہ عبداللہ بن ابی یہودی منافق شخص تھا۔ اس نے آپ کے سب سے پہلے گورنروں کو رشوت دے کر ان کے جو دماغ تھے وہ آپ سے پھیرے، اور ان کو بھی اپنی سازش میں ملوث کر کے آپ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات سے حاصل کی ہوئی زمین میں فتنے بپا کرنا شروع کر دیے، آپ کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بارہا یہ عبداللہ بن ابی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور معاملہ چلتے رہے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ بن ابی 500 بندوں کا لشکر لے کر مدینہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجوں کو، اور جو مدینہ منورہ میں لوگ تھے انہوں نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 500 ساتھیوں کو مدینہ شریف سے بھگا دیا اور وہ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن ابی دراصل مدینہ شریف سے بھاگا نہیں تھا، وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ہی مزید منصوبے بنانے لگ گیا۔ تاریخی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف انتہا کی سازش تشکیل دی۔ جب سازش تیار ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد وہی 500 بندہ گوروں پر ننگی تلواروں لے کر مدینہ میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے محبت فرماتے تھے، اور آپ کا جسد پاک بھی مدینہ منورہ میں تھا، اور مدینہ منورہ کی کیا ہی شان ہے کہ اصحاب بھی مدینہ منورہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو منع کر دیا
کہ اب مدینے میں کوئی قتل و قتال نہیں ہوگا، کوئی جنگ اور لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر آیا تھا۔ اگر ادھر سے مسلمانان اسلام بھی حملہ کرتے تو مدینے میں خون خرابہ ہوتا تھا، لیکن مدینے کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو منع کر دیا کہ کوئی بھی عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں نہ آئے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، 40 اور ایک روایت کے مطابق 49 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ وہ عثمان کہ جس نے امت مسلمہ کو ایک میٹھا کنواں عطا کیا، آج 50 دن ہو گئے کہ حضرت عثمان کو پانی نہ دیا گیا۔ وہ عثمان کہ جب مال غنیمت کی بات آئی تو آپ نے مال غنیمت غریبوں پر تقسیم کر دیا، مسلمانان اسلام پر کھانے کے دروازے کھول دیے۔ آج عثمان کو 40 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے کہ کھانا بھی میسر نہ آیا۔ وہ عثمان کہ جس نے مدینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، آج وہی عثمان کو مدینے میں محصور کر دیا گیا۔ اس وجہ سے آپ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ 40 یا 49 دنوں کے بعد ابی بن کعب آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوا اور آپ پر قاتلانہ وار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ نے آخری الفاظ فرمائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ہی ان قریب ان کو کافی ہوگا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے حصے پر آپ کا خون مبارک گرا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما کے اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو جس حالت میں فوت ہوا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص گانے گاتے ہوئے اٹھے گا، کوئی گناہ گار اپنے گناہ میں ملوث ہوتا ہوا اٹھے گا، لیکن میرے عثمان، ہم سب کے عثمان ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ سے ہم سب کی مشکلات، ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ